میری بھابھی قلمکار عطیہ خالد۔ بھابھی عابدہ 14 سال کی عمر میں بھائی شوکت کی بیوی بن کر ہمارے گھر آئی تھیں۔ میں 9 سال کی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک اور بھائی تھا اور باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بھائی شوکت مشکل سے 16 سال کا ہوگا۔ اماں کو فالج ہو گیا تھا، بستر سے لگ گئی تھیں، ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتی تھیں، گھر کیسے سنبھالتیں؟ گاؤں والوں نے کہا بیٹے کی شادی کر دو۔ ابا بھائی شوکت کو ساتھ لے گئے اور دور پرے کے رشتہ داروں کی لڑکی کو بہو بنا کر گھر لے آئے۔ میرا بھائی بہت خوبصورت تھا، لوگ پٹھان کہتے تھے اسے، اور بھابھی توبہ توے کی طرح کالی سیاہ، پوری ڈائن لگتی تھی۔ ابا عقل اور آنکھوں دونوں کا اندھا نکلا تھا۔ خالہ نے بھابھی کو دیکھا تو اپنا سر پیٹ لیا، بڑا روئی دھوئی تھیں وہ۔ بھابھی چپ چاپ سارا تماشا دیکھتی رہی تھی۔ اماں اتنی پریشان ہو گئیں کہ ابکائیاں کرنے لگیں۔ بھابھی جلدی سے آگے بڑھی اور اپنے سرخ دوپٹے سے اماں کا منہ پوچھنے لگی۔ اس کی کلائیوں کی چوڑیاں چھنکتی جاتی تھیں اور وہ گیلا کپڑا لے کر اماں کا منہ صاف کرتی جاتی تھی۔ بھائی سمیت کسی کو بھی بھابھی پسند نہیں تھی۔ وہ بھی شاید ہمیں پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے ہم سے بات ہی نہیں کرتی تھی، چپ چاپ اپنے کاموں میں لگی رہتی تھی۔ اماں 9 مہینوں سے بستر پر تھیں۔ جیسے تیسے ابا ہمیں کچی پکی پکا کر دے دیتا تھا۔ میں چھوٹے موٹے کام تو کر لیتی تھی، لیکن مجھ سے لکڑیوں کا چولہا نہیں جلتا تھا۔ آٹا گوندھ لیتی تھی لیکن روٹی نہیں پکتی تھی۔ اب صبح صبح پراٹھے مل جاتے تھے۔ دھلے دھلائے کپڑے، صاف بستر، صحن اور دیواروں پر لیپ بھی ہو گیا تھا۔ بھابھی لقمہ لقمہ بنا کر اماں کو کھانا کھلاتی تھی۔ اماں کی صحت اچھی ہونے لگی تھی، پھر بھی ہم 5 بہن بھائیوں کو وہ زہر لگتی تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس سے بڑا ڈر لگتا تھا، بال کھول لیتی تو پوری چڑیل لگتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ ہمیں چھوڑنے اسکول بھی جانے لگی تھی۔ ہماری استانیوں سے باتیں کرتی، ہمارے اسکول کے کام کی کاپیاں نکال نکال کر انہیں دکھاتی تھی، ان سے پتہ نہیں کیا کیا پوچھتی رہتی تھی۔ واپسی پر کھیتوں سے سبزی توڑ کر لاتی اور ہمارے اسکول سے آنے سے پہلے ہانڈی روٹی تیار کر کے رکھتی تھی۔ گرمیاں ہوتیں تو ہمیں گلاس بھر بھر کر ستو یا گڑ کا شربت پلاتی، سردیاں ہوتیں تو ساگ پر مکھن کے پیڑے رکھ رکھ کر دیتی تھی۔ ہمارے گھر تو کوئی گائے بھینسیں بھی نہیں تھیں، پتہ نہیں وہ مکھن کہاں سے لاتی تھی، خود ہم نے اسے کبھی مکھن کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہم سردائی پینے سے منع کرتے تو وہ ہمارے منہ پکڑ لیتی تھی اور زبردستی پلاتی تھی، کہتی تھی کھاؤ گے نہیں تو پڑھو گے کیسے؟ شام ہوتی تو کھیت کھلیانوں میں بھاگ بھاگ کر ہمیں اکٹھا کرتی اور پڑھنے کے لیے بٹھا دیتی تھی۔ چھوٹے ارسلان کو ڈھونڈنے تو وہ بیچاری دور اینٹوں کے بھٹے تک جاتی تھی۔ وہ بھابھی کو آتے دیکھتا تو چھپ جاتا تھا، پر بھابھی بھی ہار نہیں مانتی تھی۔ جب تک اسے ڈھونڈ کر گھسیٹ کر گھر نہیں لے آتی تھی، چین سے نہیں بیٹھتی تھی۔ گاؤں والے کہتے بڑی بے حیا عورت ہے، مردوں کی طرح آوازیں دیتی پھرتی ہے۔ ہمیں اس سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ ہمیں مارتی تو نہیں تھی، لیکن جب وہ ہمیں گھورتی تو ہماری جان ہی نکل جاتی تھی، یا کبھی ہمارے کان مروڑ دیتی تھی۔ جب تک ہم پڑھتے رہتے تھے وہ ہمارے سروں پر سوار رہتی تھی، وہیں بیٹھ کر سبزی بناتی، سلائی کرتی۔ اکثر بھائی شوکت آ کر روٹی روٹی چلانے لگتا تھا، لیکن وہ ہمارے پاس سے ہلتی نہیں تھی۔ ہم ایک ایک کر کے اسے اپنا کام دکھاتے، وہ اس کام کا ایک ایک لفظ آنکھوں کے سامنے لے جا کر اچھی طرح سے دیکھتی، پھر کہیں ہماری خلاصی ہوتی اور رات کی روٹی ملتی۔ جمعے کو ہم سب کو باری باری نہلا کر صاف کپڑے پہنا کر کینچی سے ہمارے ناخن کاٹتی تھی، بھائیوں کو جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ ہم دونوں کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھواتی تھی۔ اماں کو بھی نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا کر درخت کی چھاؤں میں بٹھا دیتی تھی۔ آس پڑوس کی عورتوں کو آواز دیتی کہ اماں کے پاس آ کر بیٹھ جائیں، خود وہ پنکھا جھل جھل کر مکھیاں اڑاتی رہتی۔ ایسے اماں کا دل لگا رہتا، لیکن پھر بھی وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی۔ میری سہیلیاں میرا مذاق اڑاتیں، وہ مجھے تنگ کرتی تھیں کہ گاؤں کی ایک چڑیل پیپل کے درخت پر رہتی ہے اور ایک سونیا کے گھر۔ میں تو رونے ہی لگ جاتی تھی، نہ گھر آتی تو غصے سے عابدہ کو گھورتی کہ نہ وہ ہوتی نہ ہمارا اتنا مذاق بنتا۔ بھائی شوکت بھی اسے منہ نہیں لگاتا تھا، اٹھا اٹھا کر کھانے کے برتن مارتا تھا۔ ایک دن پتہ نہیں کس کی آئی تھی جو بھائی شوکت کے سر آ گئی۔ کام سے واپس آتے ہوئے اس کی موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بیچارہ مرتے مرتے بچا۔ ایک طرف اماں، ایک طرف بھائی۔ بھابھی تہجد سے پہلے بھی اٹھتی تو بھی اس کے کام ہی پورے نہیں ہوتے تھے۔
پھٹے پرانے کپڑوں میں یہاں وہاں بھاگتی دوڑتی پھرتی تھی۔ ہفتے میں 2 دن بھائی شوکت کو لے کر شہر جاتی، سارا دن لگ جاتا تھا وہاں۔ ابا بھائی کو لے کر شہر جاتا تو پھر کما کر کون لاتا، پیچھے گھر کو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے وہ اسکول سے چھٹی کرنے نہیں دیتی تھی، دوپہر کی روٹی پکا کر رکھ جاتی تھی، اپنی روٹی باندھ کر ساتھ لے جاتی، سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی، اسے دیکھ کر کبھی کبھی بہت ترس آتا تھا۔ بھائی شوکت تھوڑا ٹھیک ہونے لگا تو وہ بھی خود بخود ٹھیک ہونے لگی تھی۔ بھابھی کی ماں بہت بیمار تھی، بھائی لینے آیا کہ ماں بہت یاد کر رہی ہے، بس ساتھ ہی چلو۔ بھائی شوکت کی وجہ سے بھابھی 9 مہینوں سے گھر نہیں گئی تھی۔ اب دوپہر کے قریب نکلی تو عشاء کے وقت دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی، کڑاکے کی سردیاں اور طوفانی بارش۔ ابا نے دروازہ کھولا تو ہکا بکا رہ گئے، بجلی کی طرح بھابھی گھر کے اندر کود گئی۔ آج کی رات وہاں رہ لیتی تو قیامت آ جاتی، پیچھے بھائی غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے تو آ جاتی قیامت۔ بھابھی نے لپک کر کوئلے دہکائے اور بھائی شوکت کی چارپائی کے قریب رکھے۔ بھائی شوکت تو چپ کا چپ ہی رہ گیا تھا، ہم سب کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ رضائی کا کونا سرکا کر بھابھی نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور جلدی سے گرم دودھ کا گلاس اور دوا بھائی کی طرف بڑھائی۔ دودھ کے گلاس کی طرف اٹھے بھائی شوکت کے ہاتھ کانپ رہے تھے، جانے سردی سے یا جذبات سے، پھر وہ ایک دم سسکنے لگا۔ میں نے میٹرک بورڈ میں پوزیشن لی تو گاؤں والوں نے ساری مبارکباد بھابھی کو دی۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ محنت کی میں نے اور مبارکباد بھابھی کو مل رہی ہے۔ جن دنوں میرے بورڈ کے امتحان تھے، ان دنوں انہوں نے اپنی 12 جماعت پاس بھانجی کو گھر میں بلا کر رکھ لیا تھا۔ اب وہ بھانجی اور بھابھی ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی تھی۔ امتحان سے 1 ہفتہ پہلے پتہ نہیں بھانجی نے بھابھی سے کیا کہا کہ بھابھی نے چادر لی، بھائی شوکت کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر شہر گئی اور پھر اگلے دن مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ گاؤں سے ذرا دور شہر کی طرف ایک چھوٹا سا اسکول تھا، شام کو وہاں ٹیوشن سینٹر ہوتا تھا۔ مجھے لے جا کر بھابھی نے وہاں بٹھا دیا اور میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر ہاتھ میں پکڑا میرا رجسٹر کھول کر ٹیچر کے سامنے رکھ دیا۔ سر جی، سونیا کو یہ سوال نہیں آتے، ویسے بہت لائق ہے لیکن یہاں پھنس گئی ہے۔ 6-7 نشانیاں لگے صفحے کھول کھول کر وہ سر کو بتا رہی تھی۔ میں حیران ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا پاگل ہو گئی ہے۔ مجھے وہ سوال نہیں آتے تھے لیکن کیا فرق پڑتا تھا، ضروری تو نہیں تھا کہ وہی سوال پیپر میں آتے، لیکن بس میری بھابھی پر تو بھوت سوار ہو جاتا تھا، کسی کی نہیں سنتی تھی۔ پھر رات تک میرے ساتھ وہیں بیٹھی رہی، میں نے سوال سمجھ لیے، اس نے ٹیچر کا سر کھا لیا تو ہم 11 بجے گھر واپس آ گئے۔ ان 6 سوالوں میں سے 2 سوال امتحان میں آئے تھے۔ جس دن میں پرچہ دے کر گھر آئی تھی اس دن پہلی بار میں نے رک کر ایک نظر بھابھی کو دیکھا تھا، جو میرے چھوٹے بہن بھائیوں اور اپنی 2 بیٹیوں کو پاس بٹھا کر پڑھا رہی تھی۔ وہ انگلش کے 2 لفظ ٹھیک سے پڑھ نہیں سکتی تھی، پھر بھی کوئی بچہ کسی کلاس میں فیل نہیں ہوتا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ ارسلان اردو میں کمزور ہے، نعمان کو الجبرا سے چڑ ہے، فاریہ کو انگلش کا مضمون لکھتے موت پڑتی ہے۔ بھابھی کو بڑی نفرت تھی کہ کوئی کم نمبروں سے پاس ہو جائے۔ وہ بار بار ہمیں کہتی تھی کہ امتحان کا رزلٹ ایسا آئے کہ بس جی خوش ہو جائے۔ مجھے پڑھنے کے لیے شہر جانا تھا، ابا نے تو صاف منع کر دیا، لیکن اس نے اپنا زیور بیچ دیا اور صاف کہہ دیا کہ میں شہر کے بڑے کالج جاؤں گی تو ہی وہ سب کا کھانا پانی دیکھے گی، ورنہ ناراض ہو کر میکے چلی جائے گی۔ ابا کو بڑی ہنسی آئی۔ جو مرضی کر آبدہ، ابا بھی کون ہوتے تھے انہیں منع کرنے والے۔ بھابھی نے اپنے بھتیجے کو بھیج کر میرا ایڈمیشن کروا دیا، ہاسٹل کا انتظام بھی ہو گیا۔ یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر تک مجھے کبھی یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ غربت کے مارے میرے اس گھر سے میری تعلیم کا خرچہ کہاں سے نکلتا تھا۔ میں گھر جاتی، حالات دیکھتی تو سوچتی کہ اگلے سال ایڈمیشن نہیں لوں گی، واپس گاؤں آ جاؤں گی۔ بھابھی کے بچے اچھے کپڑوں کو ترس گئے تھے، میں ان کا حق کھا رہی تھی، لیکن بھابھی وہ میری کوئی بات سنتی ہی نہیں تھی۔ میرا رزلٹ آتا نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی پیسے میرے ہاتھ پر رکھ کر اپنی قسم دے کر مجھے پھر سے شہر واپس بھیج دیتی تھی۔ اماں، ابا، بھائی شوکت، کوئی مجھے کچھ نہیں کہتا تھا۔ ایک بار اماں نے کہا کہ پڑھائی چھوڑ کر کوئی جاب کر لو شہر میں، آبدہ کا سب کچھ بک گیا ہے، جہیز کے پیتل کے برتن تک اس نے بیچ دیے ہیں۔ تو بھابھی چیل کی طرح اماں کی طرف لپک کر آئی۔ ایک وعدہ لیا تھا آپ سے کہ کسی سے کچھ نہیں کہیں گی آپ، وہ وعدہ بھی پورا نہیں کر سکیں آپ۔
اماں تو چپ کی چپ رہ گئیں۔ میری چپ بھی بہت ہفتوں بعد ٹوٹی۔ میں اچھے نمبر لے رہی تھی تو بھابھی بھی اپنا ہاتھ نہیں کھینچ رہی تھی۔ بار بار کہتی تھی کہ میری بڑے اونچے گھر میں شادی کریں گی، اونچے گھر جتنا جہیز نہ ہو تو پڑھائی تو ہو۔ میں ہنس دیتی۔ ایک بار وہ میرے ہاسٹل آئی تو بڑی حیران نظروں سے ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھنے لگی۔ یہاں کی لڑکیاں تو بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں سونیا۔ ہاں بھابھی، یونیورسٹی میں فیشن کی بھرمار رہتی ہے۔ اچھا، ان کی آواز بڑی اداس سی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بھابھی کی نظر اتنی تیز ہوگی۔ اس نے جانے کیسے 3 دن گزارے تھے کہ چوتھے دن چھوٹا بھائی مجھے پیسے دینے آ گیا تھا۔ بھابھی نے کہا ہے کہ بازار چلی جانا، اچھے اچھے فیشن والے کپڑے لینا۔ اچھا پڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اچھا نظر بھی آنا چاہیے۔ سردیوں کی اس رات میرا بھائی شوکت سسک پڑا تھا۔ سردیوں کے اس دن میں سسک اٹھی تھی۔ پتہ نہیں اب میری کس بھتیجی کا حق مارا تھا بھابھی نے۔ کون سی کمیٹی تھی جو میرے نام کر دی تھی؟ اپنے جہیز کی کس چیز پر ہاتھ صاف کیا تھا انہوں نے؟ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو حریم میری بڑی پکی سہیلی تھی، اکثر مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاتی تھی، ہم مل کر پڑھ لیتے تھے۔ وہ گاؤں دیکھنا چاہتی تھی، میں نے اسے ٹالنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ضد کی بہت پکی تھی۔ پریشان ہو کر میں نے بھابھی کو فون کیا۔ اتنی پریشان نہ ہو سونیا، 10 دن بعد حریم کو اپنے ساتھ گاؤں لے آنا۔ میں پورے 16 دنوں بعد گاؤں گئی تھی۔ حریم کا بھائی اپنی کار میں ہمیں چھوڑ گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ بھابھی ہر فن مولا ہے، وہ بہت کچھ کر لیتی ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کچے پکے گھر کو، جس میں سامان کے نام پر 4 پائیاں، پیٹیاں، صندوق، موڑے اور ایک لکڑی کی میز کو وہ اتنا سجا سنوار کر دے گی۔ ایک کمرے میں صوفہ سیٹ رکھا تھا، شیشے کی میز، نئے پردے اور کارپیٹ بچھا تھا۔ اپنا کمرہ بھابھی نے حریم کے لیے سیٹ کیا تھا۔ جہیز کا بیڈ بیچ دیا تھا اور ایک نیا بیڈ رکھا تھا۔ لوہے کی الماری کا پتہ نہیں کیا کیا تھا، اب اس کی جگہ لکڑی کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ صحن کی بھی کاٹ چھانٹ کی ہوئی تھی، مٹی کا لیپ ہوا تھا، پھولوں والے گملے لا کر رکھے ہوئے تھے۔ برآمدے میں نئی چکیں ڈلوائی تھیں، نئے برتن، کپ پلیٹیں آ گئی تھیں۔ میں اپنا ہی گھر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ حریم کا ارادہ تو بس 1-2 دن رہنے کا تھا، لیکن وہ پورے 10 دن رہ کر گئی تھی۔ بھابھی نے اسے ہاتھ کی کڑھائی کے 3 سوٹ دیے تھے۔ جاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر مہندی لگوائی، چوڑیاں پہنوائیں۔ وہ ہمارے گھر گاؤں اور بھابھی کے مہمان نوازی سے کچھ اتنا خوش ہوئی تھی کہ سیمسٹر ختم ہونے کے بعد اس نے اپنے ڈاکٹر بھائی کا رشتہ میرے لیے بھجوا دیا تھا۔ اپنا سب کچھ بیچ کر ہمیں کھلا دیا بھابھی۔ یہ حصہ تو اپنے پاس رکھ لیتی، اپنے لیے کچھ بنوا لیتی۔ جب میں حریم کے ساتھ واپس شہر جانے لگی تھی تو ایک بار پھر سسک اٹھی۔ بھابھی کو اپنے بھائیوں کی طرف سے حصہ ملا تھا، یہی 2-2.5-3 لاکھ ہوگا۔ اپنے لیے ہی تو بنایا ہے تمہارا گھر، بیٹی ہو تم میری، سکھی رہو گی تو مجھے بھی بہت سکھ ملے گا۔ اپنے ڈاکٹر شوہر کے گھر میں بہت سکھی رہی تھی، کیا نہیں تھا اس گھر میں؟ پھر بھی یہ گھر میری بھابھی کے گھر جیسا نہیں تھا۔ ہمارا کچی اینٹوں کا وہ گھر بھابھی کی بنائی جنت تھا۔ میری کالی بھابھی نے ہم سب بہن بھائیوں کا نصیب جگمگا دیا تھا۔ ارسلان کویت چلا گیا تھا، چھوٹی فاریہ MBA کر رہی ہے، نعمان اسکالرشپ پر UK میں پڑھ رہا ہے۔ بھابھی بھی ہم سے بہت دور چلی گئی تھی۔ اپنے بھائی کے گھر سے واپس آتے ہوئے اس کی کوچ کی ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی تھی۔ بھابھی اور چھوٹے جبران کی موقع پر ہی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بھائی شوکت مسجد کا ہو کر رہ گیا۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ اب بھابھی کے لیے کچھ کروں گی، اب کچھ کروں گی، اور بھابھی ہمارے لیے سب کچھ کر کے چلی گئی۔ نہ اس نے کبھی کوئی شکوہ کیا تھا، نہ صلہ مانگا۔ پتہ نہیں وہ اللہ لوگ تھی یا سائیں ملوک۔ اپنی بھتیجیوں آمنہ اور بطول کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی ہوں۔ ان کے لیے الگ الگ کمرے سیٹ کیے ہیں، انہیں پڑھنے کے لیے اچھے اسکول اور کالج میں بھیج رہی ہوں۔ ابھی سے ان کی شادیوں کی فکر کرنے لگی ہوں۔ میں بھابھی جیسی بننے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں میں اس جیسی نہیں بن سکتی۔ اس کی گھٹی میں محبت تھی، وہ بے لوث تھی۔ میں نے ان کا خلوص، خدمت، محبت سمیٹ کر اپنا دل گداز کیا ہے۔ اسے بدلے میں ہم سے کچھ نہیں چاہیے تھا، اور ہم نے اس سے سب لے کر پھر اسے اپنایا تھا۔ بس اسی لیے جب کوئی کہتا ہے میری بھابھی، تب میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور میں کہنا چاہتی ہوں میری بھابھی، وہ صرف بھابھی ہی تو نہیں تھی۔ دوستو، آپ کو عطیہ خالد کا افسانہ میری بھابھی کیسا لگا؟
اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کا بہت 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 شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔